سنیں گے دوستوں عمران خطاب علی کی نظم سے پہلے بتا دو دوستوں، سپریم کورٹ سے گجرات سرکار کو لگا زوردار جھٹکا۔ بلقیس بانو معاملے کے آدیش کی سمیکشا کے لیے گجرات سرکار کی یاچیکا ہوئی خارج۔ چلے پہلے سنیں عمران خطاب علی کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بیچ میں اس طرح کی چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو ایک احساس ہی نہیں ہوتا کہ کہاں اچھی سی فلم چل رہی تھی اور کہاں بیچ میں وگیاپن آ گیا۔ لیکن یہ سب بھی ضروری ہے۔ ہاشم نے مالا پہنائی ہے، اس مالے کے بڑے معنی ہیں، اس معنی کو سمجھتے ہوئے بند پڑتا ہوں صاحب کہ تم کو دیکھا تو سانسوں نے مجھ سے کہا یہ وہی ہے جسے تھا تلاشا، بہت شبد حیران ہے ویکت کیسے کرے، ہونٹ کیسے کہے میں ہوں پیاسا بہت، میں بھی خود کو سمندر سمجھنے لگوں، میں بھی خود کو سمندر سمجھنے لگوں، تم جو مل جاؤ آ کر ندی کی طرح، میری آنکھوں کا پرستاؤ ٹھکرا کے تم مجھ سے یوں نہ ملو اجنبی کی طرح۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس گیت کا، ہندی کویتا ہو اردو شاعری ہو۔ محبوبہ کے چہرے پر جب بھی تولا گیا یا اس کی اپما دی گئی تو کہا گیا کہ تمہارا چہرہ چاند جیسا ہے۔ میں ایک نیا پریوگ کرتا ہوں، اگر سچ لگے تو دعا دینا کہ چاند چہرے کو سب شاعروں نے کہا، میں بھی کیسے کہوں چاند میں داغ ہے، چاند چہرے کو سب شاعروں نے کہا، میں بھی کیسے کہوں چاند میں داغ ہے، دودھ میں تھوڑا سندور مل جائے تب تیرا چہرہ اسی طرح بے داغ ہے، دھوپ سے روپ تیرا بچاؤں گا میں، دھوپ سے روپ تیرا بچاؤں گا میں، سر پہ رکھ لو مجھے اوڑھنی کی طرح، میری آنکھوں کا پرستاؤ ٹھکرا کے تم مجھ سے یوں نہ ملو اجنبی کی طرح۔ بہت شکریہ ناظرین، عمران خطاب علی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستوں منتخب حدیث سے اخلاص نیت سنتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھا کہ آپ مجھ کو کوئی نصیحت لکھ کر بھیج دیں جو مختصر ہو، زیادہ لمبی نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سلام مسنون اور حمد و سلام کے بعد لکھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی تلاش میں لوگوں کی ناراضگی سے بے فکر ہو کر لگا رہا، اللہ تعالیٰ لوگوں کی ناراضگی سے نقصان سے اس کی کفایت فرما دیں گے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بے فکر ہو کر لوگوں کو خوش کرنے میں لگا رہا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ والسلام علیکم، تم پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہو۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مہر شدہ اعمال نامے لائے جائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے نام اعمال کے بارے میں فرمائیں گے ان کو قبول کر لو، اور بعض لوگوں کے نام اعمال کے بارے میں فرمائیں گے ان کو پھینک دو۔ فرشتے عرض کریں گے، آپ کی عزت اور جلال کی قسم، ہم نے ان اعمال ناموں میں بھلائی کے علاوہ کچھ اور دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ اعمال میرے لیے نہیں کیے تھے اور میں آج کے دن انہی کے اعمال کو قبول کروں گا جو صرف میرے رضا کے لیے کیے جائیں گے۔ ایک روایت میں فرشتے عرض کریں گے، آپ کی عزت کی قسم، ہم نے تو وہی لکھا جو اس نے عمل کیا، اور وہ سب اعمال نیک اور اچھے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتوں تم سچ کہتے ہو، لیکن اس کے اعمال نامے
میرے رضا کے علاوہ کسی اور غرضے کے لیے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک کرنے والی چیزیں یہ ہیں، وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، یعنی بخل کیا جائے، وہ خواہش نفس جس پر چلایا جائے، اور آدمی کا اپنے آپ کو بہتر سمجھانا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے لیے ان راستوں میں بیٹھنا ضروری ہے، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بیٹھنا ہی ہے تو راستے کے حقوق ادا کیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، رسول اللہ، راستے کے حقوق کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگاہوں کو نیچے رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا یا خود تکلیف پہنچانے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کی نصیحت کرنا اور برائی سے روکنا۔ فائدہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم اپنی مجلس رکھا کریں، اس لیے جب ہم چند لوگ کہیں مل جاتے تو وہیں راستہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی دینی و دنیاوی امور کے بارے میں آپس میں رائے مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حالت دریافت کرتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے علاج معالجہ تجویز کرتے ہیں، اگر آپس میں کوئی رنجش ہو تو صلح و صفائی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ کسی پہاڑی راستے میں میٹھے پانی کے ایک چھوٹے سے چشمہ پر سے گزرے۔ وہ چشمہ عمدہ ہونے کی وجہ سے ان کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے اپنا جی میں کہا کہ ایسا اچھا چشمہ ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ میں لوگوں سے کنارے کش ہو کر اس گھاٹی میں ہی ٹھہر جاؤں، لیکن میں یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے لیے بغیر ہرگز نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس کا خیال کا ذکر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرنا، کیونکہ تم میں سے کسی بھی شخص کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑے رہنا اس کے اپنے گھر میں رہ کر 70 سال نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیا تم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے اور تمہیں جنت میں داخل فرما دے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو۔ جو شخص اتنی دیر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑا جتنا وقف ایک اونٹنی کے دودھ دھونے میں دوبارہ تھن دبانے کے درمیان ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اسی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے دیہات کی آواز اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔